بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے۔ سامعین حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں آپ کے سامنے کی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے ایمان والیاں کو مخاطب کر کے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان والو اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ یاد رکھیے اطاعت کر دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے نہ ہوئے اطاعت بھی کرتے جاؤ اپنے طرفوں تسی پیغمبر دی بات دے عمل بھی کرتے جاؤ، تے نہ ہوئے کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جان۔ اے اعمال تباہ اس وقت ہون گے جدو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو صحیح معنی اندر نہیں سمجھا گے، دین اندر اسی اضافہ کریں گے، کسی بھی کام نو اپنے طرفوں نیکی بنا کے اور سنت و ہٹ کے عمل کریں گے، پھر چاہے کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہوئے، اس عمل کا اجر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نہیں مل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کے جہالت کو ختم کیتا، آپ نے ظلم کو ختم کیتا، بربریت کو ختم کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد و قبل مکہ اندر عرب اندر جہالت ہی جہالت، کدے اپنی بیٹیاں کو زندہ دفن کیتا گیا، کدے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے جناب کسی دا ایمان محفوظ نہیں، کسی دی جان محفوظ نہیں، کسی دا مال محفوظ نہیں۔ نبی پاک آئے نہیں، آپ نے ساری جہالتوں کو ختم کر کے لوگاں دے ایمان دی بھی حفاظت کیتی ہے، لوگاں دے مال دی حفاظت بھی کیتی ہے، لوگاں دی عزت آبرو دی حفاظت بھی کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، آپ نے آ کے لوگاں دی جان بھی محفوظ کیتی۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل اس معاشرے اندر بے شمار جہالتاں، انہاں دے جو صرف ایک جہالت کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیاں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی آمد تو پہلے لوگ ایسے ظالم سن، اس قدر انسانیت تو گھرے ہوئے سن کہ اپنی آگی بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ایسے ظالم سن اگر کسی کو رب کائنات بیٹی کی خوشخبری دے دے اللہ دے ہاں اللہ دی طرفوں اس بندے دے گھر اندر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ اس بندے دے چہرے دا رنگ بدل جاتا، اس بندے دے چہرے تے سیاہیاں اور غصے دے اثار نمایاں ہو جاتے۔ صرف اسے حد تک نہیں، پھر بیٹی مل گئی، گھر اندر آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرفوں جدو بیٹی مل چکی ہے پھر اس بندے واسطے دو راستے کھل گئے، دو راستے، یا کہ وہ بندہ اپنے گھر اندر قید ہو جاتا، اگر قید ہونا وہ بندہ اپنے آپ واسطے پسند نہیں کرتا پھر اپنی بیٹی نو اپنی ہتھاں دے ہاتھ زندہ درگور کر دیا۔ حضرات یہ ہے مکہ دے مشرک عرب اندر جہالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بیٹیاں دے نال حسن سلوک نہیں کیتا جاتا۔ لوگ حسن سمجھتے ہیں کہ بیٹی گھر اندر آ گئی ہے، ساری عزت اندر کمی آ گئی ہے، سارا مقام و مرتبہ کوئی نہ رہا، لوگ سانو تانے دے رہے ہیں، فلاں بندہ بیٹی والا آ رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ نے صرف بیٹی کی عزت کو محفوظ نہیں کیتا بلکہ اعلان کر دیتا کائنات والے ہو جڑا بندہ اپنی بیٹی کی پرورش کر لے گا میں محمد اپنی زبان نبوت جو اعلان کرتا کل قیامت کا دن ہوئے گا بیٹی کی حفاظت کرنے والا اللہ اس بندے کو جہنم تو آزاد کر کے جنت کا مہمان بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کول ایک بندہ آیا آ کر کہنے کا سونے ہو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا لیکن ایک شرط ہے کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے آنے والے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندے اسلام اندر داخل ہو جائے گا۔ اسلام دیاں برکتاں اتنی اعلیٰ نے جڑا کلمہ پڑھ لے سب کا زندگی اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اے بندہ کہنے لگا سونے ہو میں کلمہ اس وقت پڑھاں گا میں گناہ اتنا بڑا کر لیا گا مینوں نہیں لگتا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ پیغمبر فرماندے نے اسلام دے آن نال اسلام قبول کرن دے نال سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اے بندہ بار بار اصرار کری جا رہا سونے ہو میں جرم اتنا بڑا کر لیا وا مینوں نہیں لگتا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھدے نے اے آنے والے اگر گناہ تو اتنا ڈری جا رہے ہیں مینوں دس تے صحیح نہ کیڑا گناہ کر لیا کتنا کہ بڑا گناہ ہو گیا۔ حالانکہ اللہ دے ہاں شرک تو بڑا گناہ کوئی نہیں، اگر کوئی بندہ شرک کرتا جا رہا شرک تو توبہ کر لے گا اللہ دے شرک بھی معاف کر دیندا وا۔ دس تے صحیح نہ شرک تو بڑا گناہ کوئی نہیں کیڑا جرم دے گناہ کر لیا کہ اللہ کا سونے ہو چند دن دی بات میں ایک دن سفر دے جا لگا وا تے جان لگیا میں اپنی بیوی نو کہہ دیتا اللہ والی ہے میں تجارتی غرض نال میں فلاں علاقے اندر جا رہا ہاں جاندے ہاں چند پیسے میں تینوں دے لگا ہاں چند پیسے لے لے تیرے بدن اندر جیڑی اولاد ہوئے گی اگر اللہ بیٹا دے دے ایدیاں کفالت کر لیں لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے گی ایدی کفالت نہیں کرنے اگر بیٹی پیدا ہو جائے ایدی پرورش نہیں کرنے بلکہ انہوں اس طرح زندہ درگور کر دے
عطا کر کے گیا وہاں کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی زندہ درگور کر دیں, اگر بیٹا ہوئے گا اتیاں کفالہ کر لیں. دست سینہ اللہ نے کی عطا کی تھا, کہنے لگی اللہ نے تے بیٹی عطا کی تھی ہے لیکن میں تیری نصیحت عمل نہیں کیتا, چونکہ میں ماں ہاں, ماں دی ممتا اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ میں اپنی ہی بیٹی نو انہاں حتہ دنال زندہ درگور کر دیا. میرے اندر اتنی ہمت کوئی نہیں جس لڑکی دنال تو کھیلنا, جس لڑکی دنال تو گفتگو کرنا, جس لڑکی دنال پیار محبت والیاں باتاں کرنا وا, یہ وہی لڑکی ہے جڑی اللہ نے مینوں عطا کی تھی ہے. یا اللہ کا سونے ہو جدو اتنی باتاں سن لیاں نا کہ جس لڑکی دنال میں کھیلتا جا رہا وا, میں گفتگو کرنا وا, یہ میری ہی لڑکی ہے. یا اللہ کا سونے ہو رات سون دی کوشش کردا وا, سو نہیں ہوندا کیونکہ بار بار ذہن اندر آ رہا, لوگ کہہ گے ساڈیاں تے بچیاں نوں زندہ درگور کردا سی, اللہ نے تینوں بیٹی عطا کر دتی ہے, اس بیٹی دے نال تو کھیلدا جا رہا, اتنی پرورشاں کردا جا رہا وا. سونےو میں چند دن گزر گئے برداشت نہیں ہویا, نہیں رہا جانا, رات ویلے میں اپنی بیٹی نوں اپنے نال لیا گھر چوں باہر نکل جانا وا, چلدا جانا جدو صحرا دے اندر آ گیا, کھلے میدان اندر آ گیا وا. رات ویلے میری بیٹی مینوں بار بار پوچھتی جا رہی ہے ابا جی کدھر جا رہے ہیں, لیکن میں بیٹی نوں سونےو کوئی جواب نہیں دے رہا. میں چلدا جا رہا جدو دیکھیا کہ لوگ کوئی نہیں, میں کھلے میدان اندر آ گیا. سونےو پہ میں اس جگہ تے گڑا کھودنا شروع کیتا, گڑا کھوددا جا رہا وا, کھوددیاں جدو مٹی اڑ گئے میری داڑھی تے پہ جاندی ہے, تے میری بیٹی اپنے ننھے جی ہتھاں نوں اٹھا کے میری داڑھی نوں صاف کر رہی ہے, نال پوچھدی جا رہی ہے ابا جان اے گڑا کھود کے کی کر لو گے. او یارو میں تے کہنا چاہندا وا اس بچی دے ذہن اندر خیال آندا ہوئے گا میں جدو بڑی ہوواں گی میں باپ دے نال کھیڈ جاواں گی, مینوں بنا میرا باپ فلاں جگہ تے لے جاواں گا, مینوں میرا باپ فلاں چیز بھی لے کے دے گا, میں دوست احباب بنا لواں گی, انہاں دے نال کھیڈدی رہواں گی. بے شمار نصیحتاں جو اس عورت دے اندر اس بچی دے ذہن اندر بے شمار خیالات آئے ہون گے, لیکن باپ گڑا کھوددا جا رہا جدو گڑا گہرائی اندر چلا گیا, اپنی بیٹی نوں اٹھاندے گڑے اندر سٹ دینا وا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی زبان جو واقعہ سنتے جا رہے, میرے پیغمبر دی آنکھوں چوں آنسو جاری نے, آپ علیہ السلام سنتے بھی جا رہے, روئی بھی جا رہے نے, لیکن کہنے لگا سونےو جدو میں اپنی بیٹی نوں اٹھا کے گڑے اندر سٹ دینا وا, میری بیٹی چیخدی چلاندی ہے ابا جان میں کچھ نہیں منگدی, ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا میں کچھ نہیں منگدی, مینوں کچھ نہ لے کے دے آ جائے, رب دی واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہاں مینوں زندہ چھوڑ دیو. یہ ساری جڑی داستان چلتی آ رہی ہے, یہ ظلم تے بربریے جڑی چلتی آ رہی ہے, اس ظلم نوں چھوڑ دیو, مینوں زندہ چھوڑ دیو, کچھ نہیں مطالبہ کراں گی. میری بیٹی مینوں چیخدی چلاندی ہے, میرے کو معافیاں منگدی ہے. سونےو میں اس بچی دیاں آوازاں نوں اوتے بچی دیاں آوازاں تے ترس نہیں کھایا بلکہ مٹی ڈالنی شروع کر دیتی ہے. تے رب دا قرآن بھی کہہ رہا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جدو قیامت دا ویلا ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی. جڑے لوگ اپنی بچیاں نوں زندہ درگور کر رہے نے, یہ زندہ درگور ہون والیاں بچیاں کل قیامت والے دن رب دی عدالت دے اندر سوال کرن گیاں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ جی ساڈا ظلم کی, ساڈے جناب سارا جرم کی ہے, سانوں کس جرم دی بنا تے قتل کیتا گیا. سونےو میں بچی تے بار بار مٹی ڈالدا گیا وا, جتنی دیر تک اودی آواز بند نہیں ہوئی, جتنی دیر تک اس بچی دیاں ساماں بند نہیں ہویا, میں مٹی ڈالدا گیا وا. سونےو ظلم تے کر لیا, اپنی بیٹی نوں انہاں ہتھاں دے نال زندہ درگور کر دیتا. زندہ مرن تو بعد جدو میں رات سون دی کوشش کردا وا, پھر وہی خیال وہی آوازاں میرے کاناں دے اندر گونجدیاں پئیاں نے, ابا جی قیامت دا دن ہوئے گا, رب دی عدالت لگی ہوئے گی, ہاتھ میرے ہون گے گریبان تو آدھا ہوئے گا, رب دی عدالت دے اندر سوال کر لواں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, مینوں کس جرم دی بنا تے قتل کیتا
نے تین بیٹیاں تا کیتیاں تین بیٹیاں دا باپ بن گیا ہے تین بیٹیاں دا باپ کہلانے والا تین بیٹیاں دی ماں کہلانے والی ہے انہاں دی پرورش کر دی ہے فصبر علیہن انہاں کو کنے صبر بھی کر رہے اطعمہن انہاں کو کھلا بھی دے وسقاہن انہاں کو پلانا بھی ہے وکساہن اپنی حیثیت کے مطابق انہاں کو کپڑے لے کے بھی دیندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے فرمایا جڑا بندہ اپنی تین بیٹیاں دی کفالت کر لے گا میں محمد اپنی زبان نب کو جو اعلان کرتا ہوں اللہ اس بندے کو جہنم تو بچا کے جنت سے کی فقیر عطا کر دے تین بیٹیاں کو جڑا بندہ پال لے گا انہاں دی پرورش کر لے گا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے گا دوسری روایت اندر میرے محبوب نے فرمایا آن والی ہر مصیبت دے اگے شیشہ پلائی دی دیوار بن جاندا ہے انہاں تے مصیبت آ رہی ہے انہاں دی مصیبت نو اپنی مصیبت سمجھ کے صبر کردا ہے پر ویلا نہیں کردا چیخو پکار نہیں کردا بلکہ انہاں دی تربیت دین دے مطابق کردا ہے وغفرہن انہاں دی کفارت بھی کردا جا رہا احسن ادبہن اچھا ادب بھی سکھا رہا ہے حتیٰ کہ انہاں دی شادی کروا دیندا ہے محبوب کائنات نے فرمایا او کائنات والیو چڑھاتے تک بیٹیاں دی کفالت کر کے ادب بھی سکھائے گا دین بھی سکھائے گا گھر اندر رہائش بھی دے گا آنے والی مصیبت دے صبر بھی کرے گا شادی کروا دے گا میں محمد اپنی زبان نب کو جو کہہ رہا ہوں اللہ اس بندے کو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ بھی دے آگا کتنی بیٹیاں تین بیٹیاں دی کفالت کرنے والا فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم تو بچان کے نہیں بلکہ یہ تین بیٹیاں اپنے ماں باپ واسطے سفارش کرتیاں اور جنت اندر رہ کے جانے صحابی نے سوال کیتا سونے ہو اگر کسی نے اللہ نے تین بیٹیاں دا نہیں کیتیاں دو بیٹیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اللہ نے دو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں انہاں دو بیٹیاں دی بھی کفالت کر لے گا اللہ دو بیٹیاں دی کفالت کرن دے نال بھی انہوں جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا پھر سوال کیتا گا سونے ہو اگر کسی نے دو بیٹیاں نہیں رب نے ایک بیٹی عطا کی تھی ہے اگر ایک بیٹی دی کفالت کر لیندے ہیں اگر ایک بیٹی دے نال پیار محبت والا معاملہ کر لیندے ہیں کیا سونے ہو ایک بیٹی نو پالن دی وجہ تو ایک بیٹی نو کفالت کرن دی وجہ تو اللہ سانو جہنم تو بچا لیں گے آپ نے فرمایا ہاں اگر ایک بیٹی دی کفالت کر لگو گے اللہ پھر بھی جنت عطا کرے گا لوگوں دیکھیں میرے پیغمبر نے اعلان کیا آئیے اگلی حدیث پاک پہ غور کرنا محبوب کائنات نے فرمایا من عالی جاریتین حتی تبلغا اے کائنات والیو جڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں دی کفالت کر لے گا دو بیٹیاں حتی تبلغا حتی کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیاں حتی کہ وہ بچیاں شادی دے قابل ہو گئیاں انہاں دی شادی بھی کروا دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دے جا یوم القیامت انا فہوا توجہ میرے وال محبوب کائنات نے فرمایا کائنات والیو دو بچیاں دی کفالت کرنے والے ماں باپ کل قیامت کا دن ہوئے گا نا انا فہوا زمنا اصحابیہ ہو میرے محبوب نے اعلان کیتا اشارہ کر کے جب اے دونگریاں پسندر قریب نے جب انہاں دے درمیان زیادہ فاصلہ کوئی نہیں جب ایک دوسرے دے قریب نے انج او ماں باپ تے میں محمد کل قیامت والے دن قریب ہوں گے دو بچیاں کو پالن والے ماں باپ جب اے دو عمریاں پسندر قریب نے زیادہ فاصلہ نہیں اے میں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں والدین محبوب کائنات ساتھ عطا کر دے اور صحابہ کرام دے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کر دینے مرافقت فی الجنہ سونے سوال کردہ کل قیامت کا دن ہوئے دنیا نے تو علی رفاقت مل چکی ہے قیامت
ادھر فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی 2 بچیاں کی کفالت کر لے گا، میں محمد اپنی زبانی نبوت جو اعلان کرنا، اللہ اس بندے نو ماں ہوئے باپ ہوئے جتنے بھی ہوں گے کل قیامت والے دن میرا ساتھ ادا کر دے گا۔ لوگوں، اے ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر کے بچیاں دی حفاظت کی تھی، اور میں کہاں گا اللہ نے جنہوں 1 2 3 بیڑیاں دا کی تھی نا، انہاں دی پرورش نیکی سمجھ کے کیتا کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی بیٹیاں سن پتہ ہے؟ 4 بیٹیاں آپ نے پرورش کی تھی، کفالت کی تھی۔ میرے پیغمبر نے 3 بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے، جوان نہیں ہوئے، 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، آپ نے پرورش کی تھی۔ اور صرف پیغمبر دیا نہیں، سابقہ انبیاء نے بھی بیٹیاں سن، اور پوری شریعت کا مطالعہ کر لو، قرآن پڑھ لو، حدیثاں پڑھ لو، تو کتے بھی شریعت اندر یہ بات نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کی کفالت کر لے گا اللہ جنت دے گا، جڑا بیٹے کی کفالت کرے گا اللہ جہنم کو عذاب کر دے گا، نہیں مل سکتا۔ اگر ملے گا تو بیٹیاں کی کفالت کرنے والے کا مقام ملے گا۔ اور آپ نے تو یہ فرمایا سی نا، لا تقربوا البنات، لوگوں انہاں بچیاں دے نال نفرت نہ کیتا کرو۔ اے بچیاں ایسیاں نے فإنہن المؤنسات الغالیات، اپنے بیٹیاں تو زیادہ اگر ماں باپ کے نال کوئی پیار کر دے تے بچیاں کر دے۔ اے نہ سمجھیا جے اسی بیٹے مانگ رہے ہیں سارے بڑھاپے اندر کم آن گے، جائیو تاریخ کا مطالعہ کر لو، ماں باپ کی عزت احترام جنہ بچیاں نے کیتا ہے بچے نہیں کر سکے، یہ لڑکے نہیں کر سکے۔ اس بات پر کوئی شک نہیں، اولاد نیک ہوئے، بیٹا نیک ہوئے، بڑھاپے اندر ماں باپ کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اگر رب نے کولوں منگنا ہے اولاد صالحہ منگیا کرو، نیک اولاد منگیا کرو۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام آئے، آپ نے جہاد کو ختم کیتا، اعلان جاری کر کے، مقام بیان کر کے، فضیلتاں بیان کر کے۔ تائیو تو جو فتح مکہ دا موقع سی نا، نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ اندر پہنچے تے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی یا امی کہہ کے بلا رہی ہے، سیدنا علی بھی آ گئے، سیدنا زید بھی آ گئے، جعفر بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک بچی ہے تے 3 بندے، سیدنا علی کہنے لگے انہاں دی پرورش میں کراں گا، سیدنا زید کہنے لگے پرورش میں کراں گا، سیدنا جعفر کہنے لگے پرورش میں کراں گا۔ کیڑی جنس ہے کہ آمد تو قبل جنہوں زندہ درگور کیتا گیا، وہی بچی نو پالن واسطے 3 صحابہ کرام آپس اندر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ سونے آؤ مینوں اجازت دیو، سیدنا حمزہ میرے چچا دی بیٹی ہے، میں کفالت کراں گا۔ سیدنا زید کہنے لگے سونے آؤ تسی میرے تے حمزہ درمیان موافقات دے بھائی چارہ قائم کیتا سی، میں کفالت کراں گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کفالت کراں گا، کیوں؟ ایک تے میرے چچا دی بیٹی ہے، دوسری انہاں دی خالہ میری بیوی ہے۔ عرض کرنا مقصد کہ جس جان نو پہلے زندہ درگور کیتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیتا، لوگوں بچے کو زندہ درگور نہ کرو، اے بچے کو زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہ ہے، بچے کی حفاظت کرو، انہوں ادب سکھاؤ، پیار کرو، محبت کرو، محبت کرنا تو ادا کام ہوئے گا۔ کتے فرمایا اللہ جہنم کو آزاد کر دے گا، کتے فرمایا جنت واجب ہو گئی ہے، کتے فرمایا جنت واجب ہی نہیں ہوئی بلکہ جنت اندر میں محمد ساتھ میں مل جائے۔ لوگوں اس لیے اگر کسی کو اللہ نے 1 2 3 یا زیادہ بیٹیاں عطا کیتیاں نے تو خوش ہو جایا کہ اللہ نے مینوں بیٹیاں عطا کیتیاں، بیٹیاں عطا کر کے اللہ نے مینوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ یہ سمجھ کے اپنی بچیاں دی کفالت کر لو، انشاءاللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے اعلان کر سکتا ہوں کہ جدو اسی نیکی دی نیت نال اپنی بچیاں دی کفالت کریں گے اللہ ساری ساری مصیبتاں دور کر دے گا۔ اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارے معاشرے اندر بھی بچیاں کو زندہ درگور کیتا جا رہا، انہاں بچیاں کا قتل عام کیتا جا رہا ہے۔
اسی کبھی سوچیا نہیں خاندانی منصوبہ بندی اور کی ہے قتل ہی ہے جدید دور ترقی کر رہی نئے آلات آ گئے قتل کرنا نیا طریقہ آ گیا پہلے لوگ بچی پیدا ہون تو بعد گڑا کھود کے پھر زندہ در غور کرتے سی آج میڈیسن کرا کے ہم پیٹ اندر ہی بچے کو ضائع کر دیتا جاتے اور اس طرح میڈیسن کھلا کے حمل کو ضائع کرنا اس طرح زندہ بچی کو زندہ در غور کرنا تو زیادہ خطرناک ہے وہ تو گڑا کھودیا زمین پر دفنا کے مٹی پا کے قصہ ختم لیکن میڈیسن کھلا کے نا جو میڈیسن کھلائی جائے اگر روح پیدا ہو جائے جان پیدا ہو جائے 4 مہینے گزر جاتے ہیں پھر میڈیسن کے نام دے نال اس بچی دی یا بچے دی کدی ہاتھ ٹوٹ دینے کدی بازو اس طرح ایک عضو ٹوٹ کے ضائع ہوتا ہے خود اندازہ لگا اسی اٹے بنائے خاندانی منصوبہ بندی 2 ہی بچے اچھے میرے بھائیو اولاد کا ذمہ دار اولاد دینے والا کون ہے اللہ جو اللہ نے اولاد دے دیتی ہے پھر انعام مالک بھی کون ہے رزق کا مالک کون ہے اللہ جو سادہ عقیدہ ہے اولاد دینے والا اللہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے پھر اسی اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے ہیں انہاں بچیاں دے نال نفرت کیوں کرتے ہیں پیار محبت کرو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا حدیثہ سنیا اپنی خواہشات کو قربان کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات عمل کیتا تیوں تے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سی نا رضی اللہ تعالی عنہم ورسول اللہ انہاں دے نال راضی اے اپنے رب دے نال راضی ہو گئے اس لیے اپنیاں بچیاں اگر کسی دے ہاں 3 بیٹیاں نے 2 نے 1 نے یا اللہ نے بیٹیاں نہیں اللہ نے بیڑا کو بہنا عطا کر دیتیاں نے 3 بچیاں دے کو دعا کرو ہے کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے انہاں دے کول جاؤ مصلی پہ چھا کے دیو اور عرض کر دیو میں تے فلاں مصیبت آئی ہے بیٹی ہے تب بھی اگر بہن ہے تب بھی انہاں کو دعا کرواؤ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے تیار ہاں جدو کہ تیری بیٹی تیری بہن تیرے پاس سے ہاتھ اٹھا لے گی جو تیرے پاس سے منگے گی نا ہاتھ نیچے بات اندر آن گے اللہ ساری مصیبتیں پہلے دور کر دے گا انہاں بیٹیاں نال پیار کرو اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا اے جرا دور چل رہا ہے اس دور اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے بارے بڑیاں ہی غلط قسم کی باتاں نزیب الفاظ استعمال کیتے جا رہے ہیں لوگوں صحابہ کرام دے متعلق اپنا عقیدہ بنا لو کہ صحابہ دی جماعت معصوم نہیں مغفور ہے معصوم انبیاء دی جماعت کہ نبیہ دے کو گناہ نہیں لیکن صحابہ کرام کی ذات مغفور ہے غلطیاں ہوئیاں بحثیت انسان بشریت غلطیاں خطابہ ہو چکی ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے کوئی اٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف باتاں کر دے کوئی اٹھیا عمر فاروق دے متعلق کوئی جناب عثمان غنی دے متعلق کوئی جناب علی مرتضیٰ دے متعلق اما عائشہ دے متعلق اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے خلاف باتاں کرتا جا رہے ہیں آئیو اس قرآن کا 2 آیات اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا گا کہ خالق کائنات نے ایک اصول ذکر کیتا ہے قیامت تک واسطے ایک اصول بیان کر دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اندر صحابہ کرام بھی اس طرح دے الزامات تو جناب الزامات لگائے گئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کا دفاع کیا جب اللہ نے دفاع کیتا انشاءاللہ اسی بھی کریں گے کرو گے نا انشاءاللہ اپنے خون دے آخری قطرے تک اسی انشاءاللہ صدیق کی صداقت کو بیان کریں گے اپنے خون دے آخری قطرے تک اس عمر فاروق دی جناب عمر فاروق دی رضی اللہ تعالی عنہ دی جرأت و بہادری کو بیان کریں گے عثمان غنی دی سخاوت کو بیان کریں گے انشاءاللہ خون دے آخری قطرے تک علی مرتضیٰ دی شجاعت و بہادری انشاءاللہ بیان کریں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یارات دے متعلق اور مشرکین نے اور منافقین نے اعتراض کیتا یہ سارے فسادی نے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا انہم هم المفسدون آخری بات توجہ نہ سنے جی نقطہ بیان کر کے اللہ نے جو اصول ذکر کیتا ہے اصول تو آڑے تک رکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ میرے جو بعد
شیخ القرآن دے انشاءاللہ بھتیجے اور پوتے انشاءاللہ تشریف فرما رہے، مفصل کتاب انشاءاللہ انہاں ہوئے گا۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، جو صحابہ کرام نے متعلق یہ الزام لگائے گئے، یہ اعوذ باللہ فسادی نے، اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، سنت تسی پریشان نہ ہو، میں رب خود جواب دے رہے ہیں، اس سارے لوگ آپ فسادی نے۔ دوسرا الزام لگایا کہ اسی اس طرح کی ایمان لے کے آئیے جویں نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بے وقوف سونے تو اٹھے یار نہیں، صحابی نہیں، بے وقوف کہنے والے آپ ہیں۔ گویا کہ جیڑا الزام صحابی تے لگیا، اللہ نے وہی الزام کہنے والے تے لگا دیتا، چونکہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے تے انہاں صحابہ دے دلاں نوں چاک کیتا ہے، جڑے کائنات میں سب تو زیادہ پاکیزہ دل نظر آئے، انہاں نوں میں پیغمبر تہاڈا صحابی بنایا ہے۔ یہ ہے فرمایا جڑا بندہ صحابی کے متعلق جیسی رائے رکھے گا وہ بندہ ویسا ہوئے گا۔ اگر کوئی صدیق کو کافر کہے گا، کہنے والا انشاءاللہ خود کافر ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق بولو کل بھی جنتی سی، آج بھی جنتی۔ جہاں عمر فاروق کو کافر فاسق فاجر کہے، اللہ کی عزت کی قسم، کہنے والے آپ نے، لیکن عمر فاروق نہیں، جڑا بندہ جس صحابی دی بارے جیسی رائے رکھے گا اللہ کی قسم ویسا ہوئے گا۔ اور حدیث پاک اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرا اختیار کیتا، پھر واختارنی اصحابی، پھر اللہ پاک نے میرے بعد سے میرے صحابہ کرام کا انتخاب کیتا، پھر انہاں 1,44,000 کم و بیش صحابہ دے وچوں اللہ نے کسی نو میرا وزیر بنا دیتا، کسی نو میرا انصار صحابی بنا دیتا، پھر انہاں دے وچوں کسی نو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیتا۔ تین رشتے آپ نے ذکر کیتے، وزیر، انصار، سسرالی رشتے دار۔ وزیر کون ہے؟ میرے پیغمبر دے پہلے وزیر ابو بکر، دوسرے وزیر عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد انصار صحابہ کرام جنہاں نے آپ علیہ السلام واسطے اپنے جان و مال و قربان کر دیتا۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ دے وچوں میرے کچھ سسرالی رشتہ دار بنا دیتے، ان سسرالی رشتہ دار دے وچوں بھی پہلا نمبر ابو بکر دا، توجہ ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلا کون ہے؟ ابو بکر صدیق، میرے پیغمبر دے سسر لگتے کہ نہیں؟ عمر فاروق میرے پیغمبر دے سسر نے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی میرے پیغمبر دے سسر میں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پیغمبر دے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ یہ تین رشتے ذکر کرنے تو بعد محبوب کائنات نے فرمایا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وہ کائنات والے ہو جرا صحابہ دے متعلق غلط الزام لگائے گا، جرا صحابہ کو برے الفاظ نال یاد کرے گا، لعنت پانا، گالیاں کرنا دور دی گل ہے، جرا برے الفاظ نال بھی یاد کرے گا، میں محمد اپنی زبان نبوت سے اعلان کرتا ہاں فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، والملائکہ دی فرشتہ دی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین سارے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ قصہ ختم نہیں ہویا، آگے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، ساری نمازاں ضائع، روزے ضائع، نیکیاں ضائع ہو گیاں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دی نہ فرضی عبادت قبول کرن گے نہ نفلی عبادت قبول کرن گے۔ کون؟ جرا صحابہ کو برا آکھے گا، جرا ابو بکر صدیق کو برا آکھے، عمر فاروق کو، عثمان غنی، حیدر کرام کو برا آکھے گا، اما عائشہ کو برا آکھے گا، امیر معاویہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جرا برا آکھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ بہت نفلی کچھ قبول نہیں ہوئے گی، بندہ دنیا اندر بھی لعنتی ہے، کیا قبر اندر بھی انشاءاللہ اللہ کی لعنتاں برسیاں رہیں گیاں، کل قیامت والے دن بھی اللہ کی لعنت مستحق ہوئے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے احباب صحابہ کرام کے متعلق اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو اپنے ایمان
صحابہ کرام وہ ہستیاں نے جنہاں کو رب نے چنیا ہے، میں تسے انتخاب نہیں کیتا، انہاں نے انتخاب رب نے کیتا ہے، رب اپنے محبوب واسطے انتخاب اچھا کر رہے ہیں، لہذا سارے صحابہ جنتی نے اپنے ایمان و اپنے عقیدے کو درست کیجئے، صحابہ کرام دے متعلق اپنا عقیدہ درست کر لو، جدو عقیدہ درست ہو گیا ساری بنیاد بن گئی، جدو بنیاد بن گئی سانو دین سمجھ آ جائے گا، جدو دین سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ اسی جو بھی عبادت کریں گے مخلص ہو کے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ چھوٹا عمل ہوئے گا اللہ احد پہاڑ تو بھی زیادہ انشاءاللہ ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ دے کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت کو سمجھ کے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا مکان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم السماء۔